ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں نماز چھوڑنے کا گناہ۔ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیاری چیز ہے۔ نماز کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دیکھیں، نماز سے ہماری زندگی کی تمام مشکلیں، تمام مشکلات، تمام مشقتیں دور ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ 100 پرابلم ہمارے سر کے اوپر ہو، لیکن اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے، وہ نماز۔ اگر ہم نماز کی طرف اپنی زندگی کو لے کر آئیں گے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم ہو جائے، تو وہ بہترین عمل ہے نماز۔ نماز سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کرا، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ دیکھیں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ملی۔ وہ تحفہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہوں۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، شیطان نے کیا کرا تھا؟ شیطان نے کوئی زنا نہیں کرا تھا، شیطان نے چوری نہیں کری تھی، شیطان نے حرام کام نہیں کرا تھا، شیطان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، شیطان نے برے کاموں میں ملوث نہیں ہوا تھا، شیطان نے شرک نہیں کرا تھا۔ شیطان نے کیا کرا تھا؟ صرف ایک سجدے کا انکار کرا تھا، اور اس ایک سجدے کے انکار کرنے سے وہ مردود بن گیا، اس ایک سجدے کے انکار کرنے سے وہ خبیث بن گیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں ہم 20-30 سجدوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم کھا رہے ہیں اور سجدے کا انکار کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں اور سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس دل میں ہمارے احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بندوقوں کے ڈر سے اور بری چیزوں کے ڈر سے ہم اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، لیکن جب اذان کا الفاظ، اذان کے لفظ ہمارے کانوں میں آتے ہیں تو ہم اپنی دکانیں بند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو، اگر تم میری طرف متوجہ ہوگے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے راستے کی طرف چلو گے، تو میں تمہارے سارے کاموں کو بنانے پر قادر ہوں، میں تمہارے سارے کام بناؤں گا۔ کوئی بندہ بندے کے کام نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پیدا کرا تو میں ہی تمہارے کام بناؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا ہی سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی، اس کے باقی اعمال بھی اچھے، اور جس نے نماز پڑھی ہوگی کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ، پاؤں اور منہ آفتاب کی طرح چمکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے نماز کو چھوڑا ہوگا کل قیامت کے دن وہ ہارون، حامان، فرعون، ان تمام کافروں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، تو اس کو نماز کا حکم کیا کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو، اور مار ایسی نہ ہو کہ اس کے چہرے پر مارو، لیکن اس کو ہدایت دو، اس کو بتلاؤ کہ نماز ہماری زندگیوں میں کتنی اہم ہے، کتنی پیاری ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور بچوں کو اسکول کی یونیفارم پہنا کر تیار کر دیتے ہیں اور اسکول کو روانہ کر دیتے ہیں، لیکن صبح 6 بجے 5 بجے اٹھ کر ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر ہم پہلے فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، پھر اپنے بچوں کو کہیں پر بھی بھیجیں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر تمام چیزوں کا حکم ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بس جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، لیکن دل میں اتنا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ پھر جب جمعہ آ جاتا ہے تو ہم جمعے کے دن نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اور دن ہم اللہ تعالیٰ کا نہیں کھاتے؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ کتنا غصہ ہوتا ہوگا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، منہ دیا ہے جس سے ہم بول سکتے ہیں، ناک دی ہے جس سے ہم سونگھ سکتے ہیں، ہر چیز کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، اس کی خوشبو بری ہے، ان کانوں سے ہم سن سکتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم ہزاروں رنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہزاروں رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، پیروں سے ہم چل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، نماز میں اپنا دل لگائیں۔
لگائے۔ سب سے پیاری چیز اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں وہ نماز ہے، اور اللہ کے رسول سے خود پوچھا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے پیارا عمل نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کرا اس نے اپنے دین کو بھی قائم رکھا۔ اور دیکھیے سب سے گہری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں نماز کو لائیں گے تو ہماری زندگی کی کتنی بھی بڑی مشکلات، کتنی بھی بڑی پریشانی ہوں گی، انشاءاللہ سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ آج میں بس آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نماز جیسی اہمیت کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی ہم نماز کو نہ چھوڑیں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی اہمیت کو پہچانیں، کیونکہ دیکھیے اگر ہم نماز کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی قائم رہے گا، اور اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال بنے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میری آج کی یہی ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔